يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہیاں دیتے رہو، تمہیں ہرگز نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں انسان کو انصاف کی ترغیب دی، اور خصوصاً عدالتی معاملے میں۔ پچھلی آیت میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جتنے انعامات کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور جو تم نے اسلام قبول کرتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی ضمناً اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اس بارے میں بھی اب اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس مضمون کی آیت سورۃ نساء میں بھی ہے، اور یہاں بھی تقریباً الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ وہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں للہ شہداء بالقسط۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جب عدالتی معاملہ، پنچایتی معاملہ یا کسی بھی فیصلے میں تمہیں گواہ بنایا جائے تو تم اللہ کے اس حکم کو، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کرتے رہو۔ عموماً گواہی میں دو چیزیں انسان کو عدل سے ہٹاتی ہیں، انصاف سے ہٹاتی ہیں۔ اپنا تعلقات، اپنی ذاتی مفاد یا اپنے تعلقات دوستانہ یا قرابت کے جو تعلقات ہیں رشتہ داری کے، وہ انسان کو ابھارتے ہیں کہ انصاف سے ہٹ جاتا ہے، یا پھر کسی قوم کی دشمنی وہ اس کو انصاف سے ہٹا کر ظلم پر ابھارتی ہے کہ اس کے خلاف ہی گواہی دینی ہے، چاہے گواہی اس کے حق میں بنتی ہو۔ تو پچھلی جو سورۃ نساء میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ نے وہ گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ یہاں پہلی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قابو کیا، گویا کہ اپنے ذاتیات کو سامنے نہیں رکھنا، اور یہاں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اس لیے گواہی دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو صحیح طور پر دینا انصاف کے ساتھ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کو مستقل معاملات کے ضمن میں اتارا، جب انسان کا لین دین ہو، فرمایا وہاں گواہ بن جاؤ، اور جب تمہیں بلایا جائے گواہی کے لیے حاضر ہو اور گواہی دو، گواہی سے پیچھے نہ ہٹو۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ ہمارے اس دھرتی میں جو عدالتی نظام ہے یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے، اس وقت بھی اسلامی ممالک میں جہاں اسلامی نظام ہے، شرعی نظام ہے عدالت میں، تو وہاں گواہی دینا، گواہ بننا مشکل نہیں۔ ہمارے عدالتوں میں گواہ بننا بہت مشکل ہے، اس لیے مشاہدات میں یہ بات ہے
کہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی آدمی موجود ہو اور اس کو گواہی دینا پڑ جائے، وہ تھانے میں آ کر یا کسی پنچایت میں ایک دفعہ گواہ بن جائے تو کیونکہ وہ فیصلہ جلدی نہیں ہوتا، وہ سالہ سال لگ جاتے ہیں، تاریخوں پر تاریخیں آ رہی ہیں، تو وہ گواہ بلا وجہ اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس کے معاملات میں کسی کے حقوق کے ساتھ، محض گواہی کی بنیاد پر اس کو سالہ سال گھسیٹا جاتا ہے، اس کے کاروبار بھی متاثر، اس کی ذاتی مصروفیات بھی متاثر۔ اس وجہ سے اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے، اگر اللہ کا حکم سمجھ کر گواہ بن جائے اور گواہی دیتے رہیں، چاہے آپ کو سالوں جانا پڑے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ورنہ جو شرعی طریقہ کار ہے وہ تو ہے کہ ایک مجلس میں گواہ موجود ہیں تو قاضی اسی وقت فیصلہ کر دے گا، اور اگر گواہ موجود نہیں تو اس کو مہلت دی جائے گی گواہ تلاش کرنے کی۔ ایک آدھ تاریخ میں اس کے بعد اگر گواہ نہیں ملے تو مدعا علیہ قسم اٹھائے، اگر قسم اٹھاتا ہے تو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنا سا عدالتی نظام شریعت نے دیا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس عدالتی اور معاملاتی نظام کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس یعنی گواہ بنتے رہو اللہ کے لیے، اس کا تعلق انسان کی ساری زندگی، عقائد، معاملات، معاشرت کے ساتھ، انسان کی اپنی ذات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے، اس میں پوری زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ جو عدل ہے، عدل کہتے ہیں حق والے کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے، اور ظلم یہ ہے کہ حق والے سے حق چھیننا، یا دوسرے الفاظ میں وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے محل میں رکھنا، یہ انصاف ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تمہارا انصاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں جتنے عقائد اور نظریات ہیں تم اس کو قبول کر لو۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ کسی فرد کو، کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، کسی بھی غیر مسلم پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس پر گواہیاں واضح ہو گئی ہیں قرآن مجید کی سچائی کی، دین اسلام کی سچائی کی، تو پھر مسلمانوں کی دشمنی اس کو اس بات سے رکاوٹ نہ بنے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی ظلم اور زیادتی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اس کے نظریات ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوں۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں، پھر اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں، کہ گواہ اپنے خلاف نہ بنتا رہے، کیونکہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اعضاء اس کے گواہ بن رہے ہیں، اس کی ذات اس کی گواہ بن رہی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ معاملات میں وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں بھی کوتاہی نہ کرے، جہاں موقع ہو روکنے کا، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی ہے زبان سے روکے، اگر دل میں اگر اتنا طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ اور امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا ہو تو جتنا اس کا اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق مخاطب کو حکم کرتا رہے، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے۔ بہرحال اس کا تعلق زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، ان کو خیر خواہی پر لگاتا رہے اور ان کو برائی سے روکتا رہے، یہ قوم کے ساتھ انصاف ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرتے رہو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اس چیز کا مراقبہ رکھو، اس چیز کا تصور رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے کیا جائے یا ان سے مخفی ہو کر کیا جائے، کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اس بات کے استحضار کے ساتھ اپنے معاملات بھی اور اپنے اعمال بھی انسان کرتا رہے تو انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو انصاف نصیب فرمائے، ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہ بن کر، ولا یجرمن، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر، اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلو انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو۔